پہلا جو ہمارا مقدمہ تھا اس میں نے کہا پیغمبر کریم نے 3 چیزیں پیش کی ہیں۔ ایک مسلم بین الفریقین ہے اور وہ قرآن ہے۔ اس کی بات فریقین کیا مسلم، صرف یہ ہے کہ ہم نے پوچھا کہ ثبوت آپ نے پیش کرنا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے، وہ ان کے ذمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا ایک، او من وراء حجاب 2، او یرسل رسولا 3۔ توجہ میری طرف رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، بشر سے مراد نبی، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اور باقی انبیاء بھی داخل ہے، لیکن اولین مصداق پہ اللہ نے وحی کے 3 طریقے ذکر کیے۔ پہلا طریق وحیاً القاء فی القلب، دوسرا طریق من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، اور تیسرا طریق یرسل رسولا۔ بات سمجھے؟ تو اللہ تعالی کتنے طریقوں پہ وحی کرتا ہے؟ 3 طریقے، یہ نسختی ہے۔ پہلا طریق وحیاً، اس وحی سے مراد کیا ہے؟ القاء فی القلب، الہام فی القلب، القاء فی القلب، دل میں بات ڈالنا۔ اور دوسرا طریق کیا ہے؟ من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے کلام۔ اور تیسرا طریق یرسل رسولا، اللہ فرشتہ بھیجتا ہے۔ توجہ تام رہے، ہمارا سوال ہے کہ جو قرآن ہے یہ کس طریقے سے ہے؟ قرآن کس طریقے سے ہے؟ تو یاد رکھو نصوص موجود ہیں کہ قرآن فرشتہ لے کے آئے، یرسل رسولا، اس طریقے پہ قرآن آیا۔ تو یہ وحیاً القاء فی القلب والی وحی کیا چیز ہے؟ نزلہ علی قلبک، وہ تو جبریل ہے۔ علمہ شدید القویٰ، وہ کون ہے؟ جبریل ہے۔ تو جبریل قرآن لے کے آئے، یرسل رسولا والی قسم میں قرآن آئے۔ تو یہ جو الا وحیاً ہے اور من ورائے حجاب، تو یہ وحی کی 2 الگ قسمیں موجود ہیں۔ تو اب گئے اس منکرین سے سوال یہ ہے کہ یہ جو الا وحیاً ہے یہ کون سی وحی ہے؟ اور اس وحی پر قرآن تو نہیں اترا۔ وہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ قرآن کس طریقے سے آیا؟ یرسل رسولا۔ اور جو 2 طریقے اور ہیں یہ کیا ہے؟ تم تو کہتے ہو وحی صرف قرآن کی ہوئی ہے، تو یہ آیت نسختی دلالت ہے کہ وحی صرف قرآن کی نہیں ہوئی، وحی کچھ اور بھی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ وحی کچھ صرف قرآن کی وحی نہیں ہوئی، وحی کچھ اور بھی ہوئی ہے۔ اور وہ جو اور وحی ہے اسی کا نام دوسری، اس کو وحی کہو، اسے سنت کہو، اسے حدیث کہو، اسے بیان کہو، اسے فہم کہو، نام کوئی بھی رکھ لو، ہمارا دعویٰ ثابت ہے کہ صرف ایک وحی نہیں ہوئی، وحی جلی وہ ہے یرسل رسولہ کا طریقہ، اور 2 طریقے اس کے علاوہ بھی وحی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر کریم پہ آنے والی وحی صرف جلی مطلوب صرف قرآن کی وحی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی ہوئی ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو؟ اچھی طرح سمجھو۔ پہلی ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دو، بارو بار والا مواد۔ یہ ہے دلیل، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ پرویزی جیسے ہزاروں ابلیس بھی اکٹھے ہوں، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور قطعی دلالت، اگر آپ سمجھ گئے، بالکل صحیح دلالت، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔
صرف نیچے میں چند حوالے لکھ رہا ہوں، وہ حوالے اس لحاظ سے ہیں، یہ بطور حجت کے نہیں، استدلال ہمارا الفاظ قرآن سے ہے۔ اور جی آپ دیکھیں گے پورے مسائل میں کہ جب عقائد کی بات ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا مستدل الفاظ قرآن سے ہم استدلال کریں گے، بابوں سے نہیں کریں گے، کالا فلاں نہیں۔ ہاں تائید کے واقعی یہ بات نکلتی ہے، یہ ہماری اختراع نہیں ہے بلکہ اہل فن کی تصریح بھی موجود ہے، تو اس کو ہم تائیداً پیش کریں گے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو معنی کر رہے ہیں یہ وقتی ضرورت نہیں ہے بلکہ اہل فن نے اس آیت کا یہی معنی کیا۔ ایک تو آدمی فن کے کرتا ہے، ہمارے ایک علاقے میں ایک بریلوی عالم تھے بڑے ہوشیار، تو اس نے چیلنج کیا، تو ہمارے 2-3 بزرگ مناظرہ کے لیے پہنچ گئے۔ اب انہیں اندازہ نہیں تھا، وہ جو عالم تھا وہ بڑا تیز ترار تھا، صحیح تیز عالم تھا۔ انہوں نے سمجھا مناظرہ کیا ہے، 2-4 باتیں کرنی ہے، لیکن مناظرہ صحیح مناظرہ مشکل ہے، ویسے آج کل والا آسان ہے۔ تو وہ وہاں پہنچ گئے، وہاں جو بڑے ملک چودھری حضرات تھے ان سے آپس میں انہوں نے طے کیا کہ جو مولوی شکست کھائے گا اسے ہم پیر مار دیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہمارے 2 بزرگ تھے یہ مدرس تھے، مناظر نہیں تھے، اور آگے جو تھا بڑا ترار قسم کا مناظر تھا، عام مناظر نہیں۔ اب وہاں مناظرہ شروع ہوا، اس کی ابتدائی گفتگو سے بھی جو ہمارے دونوں بزرگ تھے وہ لاجواب ہو گئے۔ خیر مناظرہ شروع ہوا، اب جو ہماری طرف سے مناظر تھا ماشاءاللہ جلدی جلدی بولتا تھا، اس سے سب کچھ بھول گیا کہ میں نے کیا بیان کرا، ایسا کیوں سی پڑھنی۔ وہ شروع ہوا، کوئی اس کے ذہن میں ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی آپ فرمائے میں غیب دان نہیں ہوں، ترجمہ ہو رہا ہے، علم غیب والی ایسے بھول گئی۔ انا اعطیناک الکوثر کا معنی کر رہا ہے میرا پیغمبر آپ فرمائے کہ میں غیب دان نہیں ہوں، اور بھی اس طرح کی مختلف وجوہات سے بھی استدلال کیا۔ اور ادھر آیت کوئی پڑھے معنی ایک ہی کرے، میرا نبی تو فرما میں غیب دان نہیں ہوں۔ ابھی 10 منٹ پورے کیے، پسینہ پسینہ، اور بالکل بھولا ہوا، اللہ نے فضل کیا کہ پلس آ گئی۔ اب جب پلس آ گئی تو اور اس کو دعوت بھی بریلویوں نے دی تھی، بریلویوں کو تھا وہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بڑے مولوی ہیں دیوبندیوں کے، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے مولوی وہ مدرسین کو سمجھ رہے تھے، تو مناظر نہیں تھے۔ تو خیر پلس آ گئی، مناظرہ ختم ہو گیا۔ جب بیٹھ گئے تو وہ جو ہمارے مولوی صاحب تھے وہ کہتے کیسے دلیل دی، کلا جعلہ من فی السماوات والارض کلا ہندی خزائن اللہ، کیسے میں نے پڑھا؟ تو ساتھ شاگرد بیٹھا تھا، اس نے کہا استاد جی یہ آیتیں ادھر تو ساری بھول گئی تھی یہ تو آپ ہمیں سنا رہے ہیں، اس کے سامنے تو آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ہم اس لیے آپ کے سامنے اہل فن کی تصریحات رکھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کہہ رہے انا اعطیناک الکوثر، وقتی ضرورت نہیں پوری کر رہے۔ تو یہاں اس آیت یہ الفاظ سے ہمارا استدلال تام ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ ایسا نسخہ ہے کہ دنیا منکرین حدیث جمع ہو اس کو توڑ نہیں سکتی۔ اب ذرا دیکھو، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اب ذرا دیکھو اس آیت کا معنی، استدلال پورا ہو گیا۔ 2 چیزوں کو غور سے دیکھا کرو، ایک مستدل مقامی استدلال کیا ہے، دوسرا سب سے بڑی چیز ہے تقریر استدلال،
کہ استدلال کرنا کیسے ہے، تقریر استدلال، ان دو چیزوں کو سمجھا کرو۔ بڑی سے بڑی دلیل اگر آپ نے تقریر میں الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کیا یا تقریر استدلال صحیح نہیں کیا، آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ اور دلیل عام سی بھی اور قوت استدلال مضبوط ہو تو عوامی طور پہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن ہم صرف عوام کو مطمئن کرنے والے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں بالکل حق حق ہو کے ظاہر ہو اور باطل باطل ہو کے۔ ہذہ مقامات الوحی، یہ کون ہے؟ علامہ ابن کثیر۔ اس کا حوالہ دلیل کے طور پہ نہیں لا رہا، اس کا حوالہ علامہ ابن کثیر کا تائید ہے فہم اور معنی پر، کہ میں نے جو معنی کیا یہی ہمارے اہل فن نے معنی کیا ہے، اور جو منکر حدیث ہے اس نے اپنا معیار متعین کرنا ہے کہ وہ کس نانی سے معنی لائے گا یا کس کیا معیار ہے۔ ہمارے ہاں معیار متعین ہے، ہم اپنے معیار پہ قائم ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں حاضی، یہ ہے مقامات وحی کے بالنسبت الی جناب اللہ وہو انہ تعالی، اور وہ یہ ہے کہ کبھی اللہ رب العزت یقذف فی روع النبی، یقذف بات ڈالتا ہے پیغمبر کے دل میں، شیئن کوئی چیز، یہ کس کا معنی کر رہا ہے؟ اللہ وحیًا، یہ دل میں بات ڈالنا ہے اور پیغمبر کے قلب اطہر میں یہ بات ڈالنا ہے، اور ایسی چیز لا یتمارا فی ہے جس میں پیغمبر کو شک نہیں ہوتا اس باب میں کہ انہ من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا کہ آگے تائید میں وہ حدیث پیش کر رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے اللہ وحیان کا، اس کا معنی ہے دل میں القاء کرنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دل میں، بس یہ آل فن نے اس کا یہی معنی کیا ہے مفسرین نے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یوروسیلا، اچھا، من وراء حجاب، یہ پردے کے پیچھے کلام کرنا۔ اور تیسرا ہے یوروسیلا رسولا، اللہ رسول فرشتہ بھیجتا ہے، پس وہی کرتا ہے اپنے حکم سے ما یشاء، جو چاہے، جیسا کہ نازل کیا جبریل کو اور بغیرہ من الملائکہ علی الانبیاء۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہاں تین طریقوں کی وحی موجود ہے، تین اقسام کی، اور قرآن آیا ہے یرسل رسولہ کے ساتھ۔ یہ جو دو اور وحییں ہیں اس میں قرآن نہیں آیا، تو کیا آیا؟ ہمیں نہیں متعین کرنے کی ضرورت، ہم نے صرف اتنا ثابت کر کیا ہے کہ وحی ایک نہیں ہوئی، قرآن والی وحی چلی کے علاوہ بھی کوئی وحی ہے، بس وہ کیا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ابھی متعین کرنے کی۔ یہ بھی میں نے کہا نفس مسئلہ پہ بھی غور کیا کرو، ہم نے صرف اتنا ثابت کیا کہ وحی جلی کے علاوہ بھی کچھ ہے، مطلوب کے علاوہ بھی کوئی وحی ہے، بس وہ کیا ہے قرآن خود کھولے گا، ہمیں جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ آگے چلو، بنیاد ثابت ہوگی، ان کا دعویٰ صرف قرآن کی وحی ہوئی، ہم کہتے ہیں قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں یہ ہے۔ آگے چلو، آگے یہ جو حدیث لکھی ہے یہ بطور استدلال کے نہیں، دلیل کے نہیں، اس میں صرف یہ ایک بات ہے کہ مفسرین نے ما کان لبشر کا اصل فرد نبی پاک کو قرار دیا، اور یہ حضرت عائشہ کا فرمان لکھا ہے، حضرت عائشہ نے اسی سے استدلال کیا، اگرچہ حدیث رویت کے باب میں آ رہی ہے، لیکن حضرت عائشہ نے نبی کریم علیہ السلام کی معراج والی رویت سے عدم رویت پر استدلال ما کان لبشر سے کیا، تو کیا سمجھ آیا کہ ما کان لبشر کس کے متعلق ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس کو ذہن میں رکھو، بس یہ اس لیے لکھی ہے، باقی کوئی یہ دلیل کے طور پہ نہیں ہے، یہ تائید ہے۔ کس بات کی تائید؟ کہ ما کان لبشر ان کا اولین مصداق کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم۔
باقی آپ خود پڑھتے رہے، ہمارا مقصد جہاں پورا ہو گیا استدلال تام ہے۔ آگے البار المحیط ہے، علامہ ابو حیان الاندلسی مفسر فرماتے ہیں کل هذه الاقسام، یہ تینوں اقسام یصدق علیہا انہا وحی، تینوں پہ سچا آئے گا کہ یہ کیا ہے، وحی ہے۔ بخص الاول باسم الوحی، اور پہلی قسم ان تین میں سے اس کو الوحی کے نام کے ساتھ خاص کیا ہے اس مقام پر، لأن ما یقع فی القلب علی سبیل الالہام یقع دفعۃ واحدہ فکانا، تو کہتے ہیں جو دل میں بات آتی ہے تو وہ دفعی ہوتی ہے، فوراً دل کے اندر ڈال دی جاتی ہے، تو اس لیے اس پہلا جو الہام ہے اس کو وحی سے تعبیر کیا۔ کیوں لایا؟ کہ وحین القاء فی القلب، وحین کیا ہے بس، اور ہمیں کوئی غرض نہیں ان عبارتوں سے، وحین القاء فی القلب، بس ایک ہی نقطہ، بس القاء فی القلب، تینوں اسی کی تاغی۔ اب ذرا دیکھو جی دلیل نمبر 2، دلیل بھی ہوگی تفسیر بھی ہوگی۔ اس میں کیا رہا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لفظوں پہ ذرا غور کرنا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کی اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت۔ کتنی چیزیں نازل ہوئی؟ 2 یا 1؟ اچھی طرح دیکھ لو، 2۔ الکتاب تو قرآن ہے، الحکمت کیا ہے؟ تمہیں متعین کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تمہیں کیا متعین کرنے؟ ابھی ذرا میرے ساتھ چلو، تمہیں متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اتنا ثابت کر رہے ہیں کہ چیزیں ایک نازل ہوئی یا زائد نازل ہوئی۔ قرآن تو آ گیا الکتاب، تو الحکمہ کیا ہے؟ پوچھو ان سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انزل اللہ الکتاب والحکمہ، اللہ نے نازل کی علیکا تجھ پہ محبوب الکتاب قرآن اور حکمت۔ قرآن آیا یورو سیلا رسول اللہ والی وحی سے، اور حکمت آئی القاء فی القلب۔ اب قرآن خود بیان کر رہا ہے یہ دوسری چیز کیا آئی، وہاں وضاحت نہیں، یا اتنی بات آ گئی کہ دوسری چیز کیا ہے جناب، حکمت ہے۔ دوسری چیز حکمت، وہ بھی منزل من اللہ، وہی ایک ہے یا 2 ہیں؟ کوئی ادھر بھی منکر بیٹھا ہے بھائی، صوفی جوش میں آئے۔ ایک الکتاب یہی ہے بھائی، الوحی المطلوب، بھائی جلی، اور دوسری چیز نازل کی الحکمہ۔ کتاب جیسے آئی پتہ ہے یرسل رسولہ، جبریل لایا، یہودیوں کو بھی پتہ تھا پہلے پارے میں آئے گا۔ اور یہ حکمت، یہ دوسرے 2 طریقے، ان کا بھی کیا ہوا، اللہ نے نازل کیا علیہ کا پیغمبر پہ حکمت بھی نازل کی۔ تو دیکھو بل حکمہ، اس حکمت کو سنت کہو تب، حدیث کہو تب، فہم کہو تب، تبیین کہو تب، ماننا پڑے گا کہ وہی خفی بھی ہے وہی جلی بھی، بس یہ ہمارا نقطہ ہے اصل۔ اور اس کا جو منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔
اور جو اس کا قائل ہے تو نام کوئی اور رکھ لے اگر حدیث سے چڑ ہے تو حکمت وہ بھی حدیث سے، فام کہے وہ بھی حدیث سے، سنت کہے وہ بھی حدیث ہے، جو مرضی حدیث سے ویسے چڑھنا ہے، کوئی تکلیف دی ہے حدیث نے تو وہ الگ بات ہے، اگر اتنی حدیث سے دشمنی ہے تو قرآن بھی حدیث ہے، اللہ نزل احسن الحدیث۔ ہاں بعض آدمی ہوتے ہیں انہیں چڑ لگی ہوتی ہے، یہ جو مستری لوگ ہیں، پتہ نہیں آپ کے علاقے کا نہیں پتہ، ہمارے علاقے کے جو مستری ہیں مکانوں کی تعمیر کرنے والے، تو یہ بیتاؤں سمجھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بیگن، ہاں سوچ لو، مشورہ کر لو، باتنگر، چلو کوئی خیر ہے، سمجھ تو آ گئی ہے نا، ہاں بیگن، تو وہ بیگن سے اتنا جلتی ہیں، اگر ان کے سامنے آپ بیگن اور ہمارے پنجابی میں بتاؤں نام لیں تو آپ کے سر پھاڑ کے رکھ دیں گے، اور انہیں سالن کھلا دو تو مزے سے کھاتے ہیں، نام نہیں لینا۔ آپ کے علاقے میں بھی ہے، کس کے علاقے میں ذرا ہاتھ کھڑا کرے جو جلتے ہیں، اور یہ نہیں جلتے جن کے علاقوں میں یہ لڑائی ہوتی ہے، اس پہ وہ ناراض ہوتی ہے، ہاں ہاتھ کھڑا کریں، خود یہی تو نہیں بیٹھے۔ اچھا ایک بزرگ پیچھے میرا گواہ بیٹھے، اور کون ہے؟ ہاں دو، ایک ہی پہلے یہ ہاتھ اٹھایا پھر دوسرا، ہاں بھائی چلو دو گواہ پورے ہو گئے۔ اور آپ ذرا دیکھ لیں، وہ سالن کھا لیں گے، بازار میں بھی گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے سامنے آپ بس بتاؤں یا بیگن کا نام لے تمہارا سر پاڑ کے رکھ دے، تو یہ بھی منکرین حدیث بھی ایسے ہی چبل ہے، تو حکمت فام بچا لیں گے، اور لفظ بھی حدیث کا نام لو تو اسی ترکان کی طرح بیگن سمجھو گے، تو یہ لڑیں گے اور کرنڈیوں سے لڑیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں یار نام جو مرضی رکھ لو، یہ ماننا ہوگا کہ بھئی ایک الکتاب کی ہے، وہ بھئی مطلوب ہے، بھئی جلی ہے، اور ایک بھئی حکمت کی بھی ہوئی ہے، اور اسی کا نام بھئی خفی ہے۔ تو دو قسم کی بھئی پیغمبر پہ آئی، جلی بھی اور بھئی یہ خفی بھی۔ جو خفی ہے یہ حکمت ہے، یہی سنت ہے، یہی حدیث ہے، آپ جو مرضی نام رکھ لیں، اور جلی وہ قرآن ہے۔ مطلب آگے سارے انشاءاللہ قرآن کے اندر چلیں گے، باہر ہم نہیں جائیں گے، اتنی چیز۔ اب جو حوالے ہیں وہ کوئی دلیل نہیں، صرف ہم اہل فن سے معنی بتا رہے ہیں، اور وہ معنی بھی انشاءاللہ آگے ہم قرآن کے اندر سے نکال لیں گے۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہوتا ہے کہ آپ ذرا آگے آگے دیکھیے، ہاں یہ ہوتا ہے اصل ترتیب مناظرہ کی، کہ اس کو گھیر کے لے آؤ، جال میں پھنسا کے ایستا 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 پکا کر لو۔ دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے پہلے لفظ پہ ہی پکا کر، آگے چل نہیں نہ تو روک لو۔ ویسے ہمارا یہ طریقہ ہے، لمبے مناظروں میں مسئلہ ہے، 5 منٹ وہ ہیرا جا سنا رہا ہے، کوئی کدھر کی کوئی کدھر کی، 5 منٹ یہ لگ گئے، ایک ہی بات پہ بیٹھو، کشتی ہو تو ایک، جب وہ پوری ہو تو آگے پھر چلو۔ اس طرح گفتگو کرنا مشکل ہے، لیکن اس طرح گفتگو کرنا، جب وہ بریلوی عالم سعید اسد سے ہماری آمنے سامنے یہ گفتگو ہوئی تو وہ بہت تعجب کر رہا تھا اور بہت ہنسا۔ مجھے کہتا ہے کہ میں نے بڑا دیکھا ہے دیوبندیوں اہل حدیثوں میں کہ ٹو دی پوائنٹ، جو اس کے لفظ ٹو دی پوائنٹ، ایک ایک بات کرنے والا مولوی مجھے کہیں نہیں ملا، لیکن آج مجھے تعجب ہوا، اس سے ہماری گفتگو ایک ایک بات پہ ہو، ہم ایک ایک بنواتے گئے، وہ سب کچھ موجود ہے، ایک ایک بات پہ۔ تو کہتے ہیں آج پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور بہت عجیب الفاظ میں وہ خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس چیز پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بڑے بڑے علماء
ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کر سکتے. ایک بات کرو, جواب کو کرو لو. یہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا. یہ وہ کہہ رہا تھا پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا. تو میں نے کہا زندگی میں آپ آگے بھی بہت کچھ دیکھیں گے, ہاں آگے بھی بہت کچھ دیکھیں گے, تو باہر نکلے ہی نہیں. تو خیر مسئلہ یہ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات یہی ہوتی ہے, ایک ہی لفظ پہ بات ختم. کیا 5 منٹ اور 5 منٹ اور 3 گھنٹے اور 6 گھنٹے اور بات اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. تو خیر آؤ, اب یہاں پر تائید ہے. فرماتے ہیں وما انزل علی من الکتاب, سمجھ آ رہی ہے؟ وما انزل علیہ من الکتاب وہو القرآن, کتاب نازل کی وہ کیا ہے؟ هو القرآن. والحکمت, اور کیا نازل کی ہے؟ الحکمہ. حکمہ کیا ہے؟ وہی السنہ. حکمت کیا ہے؟ وہی السنہ. اللہ نے جو حکمت نازل کی یہ کیا چیز ہے؟ السنہ. ہم اپنی دعوے کے مطابق پیش کر رہے ہیں, تائیدی فہم قرآن. اگر کوئی نہ مانے میں ہم دوسرے کام سے بھی پکڑ لیں گے, آگے نہیں جانے دیں گے. تو بہرحال یہ اہل فن کا معنی ہے السنہ. کوئی اور معنی اہل فن کا تم پیش کر دو تو دونوں چیزوں کا نزول ہے. آگے قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتی ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ أَجِلْ قُرْآنَ بَلْ حکمت. حکمت کیا ہے؟ وہ بھی علوم حق کا وحی کے ذریعے غیر مطلوب. الغیر یہ وحی کی صفت ہے, غیر مطلوب وحی. وہ مطلوب وحی یہ غیر مطلوب. لفظ آ گیا نا, یہ لفظ جان بوجھ کے میں نے لائے ہیں سنت, اور پھر لفظ سری آ گیا وحی غیر مطلوب. اور جس کی تلاوت قرآن وہی مطلوب ہے نا, جس کی نظم کی تلاوت ہوتی ہے, اور حدیث وہ وہی غیر مطلوب ہے, اس کی نظم من جانب اللہ نہیں ہے, وہ القاء فی القلب ہے. کلمات پیغمبر کے ہیں اور اس کا مضمون من جانب اللہ ہے. مضمون جو ہے وہ من جانب اللہ ہے. کلمات نبی کے ہیں, وہ نظم منزل من اللہ نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں وہ بات مفہوم وہ منزل من اللہ ہے, یہ بات ہے. تو یہ بھئی یہ خفی ہے. تو اس کو کیا بزرگ فرما رہے ہیں؟ فرماتی ہیں حکمت سے مراد علوم حق کا, اور وہ بھی آئے کس کے ذریعے؟ بالوحی غیر المطلوب. بھئی غیر مطلوب کے ذریعے آئے, یہی بھئی یہ خفی ہے. اس کے بعد علامہ قاسمی فرماتی ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کیا لکھا ہے؟ اجل قرآن وَالسُنَّةَ. اجل قرآن وَالسُنَّةَ. دھوکہ سمجھے نا مقدمہ میں جو میں نے ذکر کیا, کہتے ہیں نہیں سنت اور ہے حدیث اور ہے. سمجھ گئے میری بات؟ یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ بڑھانے کا گدھا بھی اتنا جاہل نہیں ہوگا. بڑھانے کا گدھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر کثرت کے ساتھ ہے. اذل من الحمار. دیکھو دو دلیلیں, درمیان تیسری چھوڑ کے چوتھی پہ ہو. یہ کمپیوٹر کے کمال سے ترتیب میں درمیان میں ہے. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. یاد کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں. وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ من آیات اللہ والحکمت. من آیات اللہ والحکمت. ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے گھر میں تلاوت ہوتی ہے, کس کی؟ ایک چیز کی یا دو کی؟
جو پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کی آیات اور عجیب بات ہے، دو چیزیں آ گئی، ایتیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور سنت، حکمت بھی، جو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ کیا اللہ نے حوالہ دیا ہے؟ ما یتلا، جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات۔ آیات اللہ سے مراد قرآن ہے اور حکمہ سے مراد سنت اور حدیث ہے، اور اللہ خود حوالہ دے رہے ہیں اور نال ساتھ تاکید کر رہے ہیں کہ اس کو یاد کرو، صرف قرآن کو، ساتھ حدیث اور سنت کو بھی۔ اگر حدیث اور سنت حجت ہی نہیں ہے، دین کا حصہ ہی نہیں ہے، منزل من اللہ ہی نہیں ہے، تو اس کو رٹا لگانے کا کیا مطلب؟ اس پہ بد کرنا صرف یاد رٹا نہیں ہے، عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو یہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے نص قطعی موجود ہے، قرآن پہ بھی عمل اور سنت پہ بھی عمل ہے، حدیث پہ بھی عمل ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34۔ اب یہاں معنی کیا ہے؟ حکمہ کا معنی لکھا ہے آپ کے پاس، صرف تائید اور فہم سلف ہے۔ القرآن، آیات اللہ سے مراد القرآن، والحکمہ سے مراد کالا قتادہ یعنی سنہ، یعنی سنہ۔ حکمت سے مراد کیا ہے جی؟ سنت ہے۔ آگے دوسرا فہم سلف ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کیا مطلب ہے؟ عمل کرو۔ وَاذْكُرْنَ کا معنی کیا ہے؟ کیا کرو؟ عمل کرو، عمل۔ تو میں نے کہا وَاذْكُرْنَ صرف رٹا نہیں لگانا، کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا۔ تو عمل کرنے کا حکم دیا ہے کتنی چیزوں پہ؟ آیات پہ بھی اور حدیث پہ بھی۔ تو معلوم ہوتا ہے جیسے آیات پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح حکمت پہ بھی عمل کرنا واجب ہے، اور جیسے آیات کا منکر کافر ہے، اسی طرح سنت، حدیث اور حکمت کا منکر بھی کافر ہے۔ بے شک ذرا آگے جا کے میں قرآن سے فتویٰ بھی نکالوں گا کہ منکر حدیث پہ فتویٰ قرآن نے دیا ہے، اور یہ منصوص فتویٰ ہے، اور جتنے بھی عام امور ہیں اس پہ قرآن نے خود فتویٰ دیا ہے، اور وہ منصوص۔ آپ کے مفتیوں والے کچی کچی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے۔ ہاں، مفتی کے فتوے کچے ہوتے ہیں، اس کا وضو بھی کچا، استنجا بھی کچا، اس کی بات بھی کچی، اس کا عقیدہ بھی اکثر کچا۔ اس لیے ہمیں جہاں ضرورت ہے ہم صرف فتویٰ وہ لگاتے ہیں جہاں اللہ نے فتویٰ لگایا ہے۔ اللہ والا فتویٰ تو پکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ والا فتویٰ پکا ہوتا ہے۔ ایک طالب علم نے سوال کیا تھا، طالب علم پہلے زمانے میں بڑے اچھے ہوتے تھے، سوال بھی کرتے تھے۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جو قرآن سنے اس کے چہرے پہ 12 بج جائیں وہ کافر ہیں، تو اللہ نے کہاں فتویٰ دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرا فتویٰ قرآن میں۔ میں کہا یہ فتویٰ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں۔ کہاں؟ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، آگے تعرف فی وجوہ الذین، آگے کہ آمنوا کفروا المنکر کا کیا معنی ہے؟ یہ 12 بجے ہی ہونا۔ اور الذین کفروا، جہاں علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ جہاں مقام ضمیر کا ہے، لایا بھی ہے، اس میں ظاہر ہے۔ کیوں؟ فتویٰ لگانے کے۔ آپ کے پاس حوالہ بھی لکھا ہے فرقان پہ، فتویٰ لگانے کے۔ تو آپ کو بھی کھلا چیلنج ہے، ہم جو فتویٰ دیں گے وہ قرآن سے دیں گے، دارالفتاح سے نہیں۔ قال المفتی الی آخری۔ ہاں، ادھر فتویٰ ہوگا قال اللہ یفتیکم،
ہاں سب سے بڑا فتویٰ اللہ کا ہے۔ اب یہاں پر آ رہا ہے آگے فتویٰ قریب آ رہا ہے کہ منکر حدیث اسی طرح کافر ہے جیسے منکر قرآن کافر ہے، دونوں کا کفر بالکل برابر ہے اور دونوں جہنم کے ایک طبقے کے مہمان ہیں۔ ہاں بھائی دیکھو عمل کرو بما ینزل اللہ، جو نازل کرتا ہے اللہ پاک علی رسول ہی، اپنے رسول پر، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں وہ کیا نازل کرتا ہے اللہ، من الکتاب والسنہ، من الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت، وذکرنا، اس نعمت کو یاد کرو اور جس کے ساتھ تم خاص ہو، بس کہ ان الوحی ینزل فی بیوتکم، اے نبی کے گھر والیو تمہارے گھروں میں بھئی اتر رہی ہے، تمہارے گھروں میں قرآن بھی آ رہا ہے، سنت بھی آ رہی ہے، یہ تمہاری شان ہے، کسی کے گھر وحی نہیں اتری۔ اگر وحی اتری ہے کسی کے بستر پر تو وہ صرف سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت فاطمہ کے بستر پہ بھی وحی نہیں آئی، پیغمبر کریم حضرت عائشہ کے بستر پہ تھے وہاں پر وحی آئی۔ تو یہ شان فقط عائشہ صدیقہ کی ہے کہ جن کے بستر پہ جبریل آتا ہے، یہ شان کسی صحابی یا صحابیہ کی نہیں ہے، کسی اور کی یہ شان نہیں۔ اسی کو بابا بیان کر رہا ہے، کیا فرماتی ہیں یہ مزیت خاص ہے حضرت عائشہ سلام اللہ کے ساتھ، اور ہاں ولیکن اذا کانا، تو اصل تو یہی ہے کہ فإنہ لم ینزل علی رسول اللہ الوحی فی فراش امرأۃ سواہا، حضرت عائشہ کے بستر کے علاوہ کبھی جبریل بھائی لے کے کسی کے بستر پہ نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کا بستر اتنا پاک ہے اور اتنا مطہر ہے کہ وہاں قرآن لے کر جبریل جیسا معصوم، محمد معصوم پہ وحی لاتا ہے، اور یہ شان کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ شان کسی کو بھی حاصل نہیں، یہ فقط عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دیکھو آگے جو فوائد ہیں وہ تو ہمارے موضوع کے مطابق نہیں، وہ آپ کے پاس آگے۔ اس کے بعد ہے علامہ نصفی، یہ بھی فرماتے ہیں من آیات اللہ القرآن بل حکمہ السنہ، آگے جملہ دیکھ رہے ہیں، او بیانو معانی القرآن کے معانی کا بیان، اس پہ نشان لگا لو، ایک ہی چیز ہے، حکمت ہو، تین لفظ آ رہے ہیں، حکمت، بیان، معانی القرآن اور بئی غیر مطلوب۔ کتنے لفظ سے تعبیر آگے حکمت کی؟ بولو شاباش۔ پہلا بئی غیر مطلوب، دوسرا بیان معانی، اور تیسرا سنت۔ تین تعبیریں آ چکی ہے۔ میں نے کہا صرف لفظوں کا فرق ہے، بات بھی آئے گی اور ہم ساری نکالیں گے، اندر سے نکلے گی، باہر جانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ اہل فن کی تائید ہے، ان کا کوئی باپ ہے تو وہ بھی پیش کریں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ان سے بھی معیار پوچھے، ہم اپنے معیار کے مطابق جا رہے ہیں، ان کو کہا تم بھی معیار لاؤ مانے کا۔ بیان القرآن، ہاں بھئی بیان کا لفظ آ گیا حکمت کی تشریح میں۔ بس یہاں تک یہ جو آیات تھی اس میں صرف ایک ہی نقطہ بیان تھا، مسئلہ ایک ہی تھا کہ بئی ایک نہیں، بئی دو ہیں، اور اسی سے ثابت ہوا بئی جلی یرسل رسولہ،
اور بھئی خفی القابلی، اور اسی سے آیا قرآن اور حکمت۔ حکمت کی 3 تعبیریں، مسئلہ ثابت ہو گیا، پتہ چلا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھئی جلی کا بھی نزول ہوا ہے اور بھئی خفی کا بھی نزول، بس اتنی بات ہے، لمبی چوڑی نہیں۔ یہ اب ذہن میں رکھ۔ اب تیسری بات ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ نے قرآن پیش کیا، ایک بیان القرآن اور ایک اجتہاد، 3 چیزیں، قرآن مسلم بین الفریقین اور بیان القرآن ابھی ہم نے ثابت کیا ہے، اور اب رہ گیا پیغمبر کا اجتہاد، وہ اس آیت میں آ رہا ہے۔